لیکن اسلام نے آ کر بیٹی کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ بیٹی کو عزتیں بخشی، اور پھر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا کی، اور امام الانبیاء نے اپنی 4 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم دلوائی اور ان کو اچھے گھرانے کے اندر شادیاں کر کے ان کے گھروں کو آباد کر کے اپنی امت کو درس دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو بچپن کے اندر رب العالمین نے دنیا سے اٹھا لیا۔ ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ عرب کے جاہل اس دور کے اندر اور جاہلانہ رسومات کے اندر جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے آقا نے کائنات کے ہر انسان کے لیے نمونہ بننا تھا، اس لیے میرے آقا کو رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا کر کے دنیا والوں کے لیے مثال بنا دیا کہ دنیا والوں، تمہارے آقا جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اس نبی نے اپنی بیٹیوں کی جیسے پرورش کی ویسے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو، جیسے ان کی دیکھ بھال کی ویسے دیکھ بھال رکھو۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہے ایک عورت میرے پاس آئی، غریب عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اور وہ آ کر مجھ سے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگنے لگی۔ میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، میں نے اس کو عطا کر دی، اس کو دے دی۔ وہ فوراً اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور اپنی ایک بیٹی کو 1 ٹکڑا دے دیتی ہے، ایک دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے۔ فرماتی ہے میں نے وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ایک عورت اس طرح آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، وہ خود بھی بھوکی تھی، لیکن میرے پاس ایک کھجور ہی تھی، میں نے اس کو دے دی، اس نے خود نہیں کھائی، اپنی اور بچیوں کو عطا کر دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو بھی اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کو کھانے پینے کا ان کا خیال رکھے، فرمایا رب العالمین اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہے جو بیٹیوں کی پرورش کرے۔ تو بیٹیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ رب العالمین نے جس طرح زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کہ رویوں کو ذکر کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے ہاں بھی یہ رسم و روایت پائے جاتے ہیں؟ کیا بیٹی کی پیدائش پر بھی کہیں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، فخر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ہم اپنے گھر بار میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم بھی زمانے جاہلیت کے ان جہداء کی طرح ہم بھی بیٹی کو اپنے لیے بوجھ تو نہیں سمجھ رہے؟ بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس ماں اس باپ کے لیے یہ اعلان کرتا ہے کہ تیرے گھر میں رحمت آئی ہے، اس کی ماں بھی تیری ذمہ داری کے اندر ہے، اب جو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کی پرورش بھی تیری ذمہ داری کے اندر ہے۔ رب العالمین نے اس بیٹی کی اور اس کی ماں کی ذمہ داری تیرے ذمہ لگائی ہے، اور یہ جو رحمت تیرے گھر میں آئی ہے رب العالمین نے اس کی وجہ سے تیرے رزق کے اندر وسعت فرما دی ہے، اور تیرے رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لے لی ہے۔ تو بیٹی کتنی بڑی رحمت ہے، اسی لیے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، رب العالمین نے سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا۔ فرمایا تمہاری کیا قدرت ہے، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو میرے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو بیٹا ہو؟ کیا تم اتنے قادر مطلق ہو گئے ہو؟ کیا آپ نے آپ کو اتنا بڑا خدا سمجھ لیا، رب کی برابری کرنے لگ گئے ہو؟ رب کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں۔ کوئی ہے مجھ سے لینے والا بیٹے؟ میں بیٹیاں دینے پہ آؤں تو ہم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے بیٹے